الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ ذی الحجہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. افضل الایام فی الدنیا، دنیا کے اندر جتنے دن اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، سال میں جتنے ایام ہوتے ہیں، ان تمام ایام میں سب سے افضل ایام یہ تھے. اور سال بھر میں آدمی جتنی عبادات کرتا ہے، ان دنوں کی عبادات کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عام دنوں کی عبادت سے بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں. یقیناً ان دنوں کی قدر کرنے والوں نے ان دنوں میں روزے بھی رکھے ہیں، عرفے کا روزہ بھی رکھا، راتوں کی عبادات بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ فریضہ قربانی اس کو بھی الحمدللہ ادا کیا. جب بھی کبھی آدمی کسی بھی نیکی کو کر کے فارغ ہو جائے نا، تو دو چیزوں کا دھیان ضرور رکھا کرے. دو چیزوں کا. آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ جب بھی آدمی کبھی کسی نیکی سے فارغ ہو، کسی نیکی کو مکمل کر جائے، تو آدمی دو چیزوں کا دھیان رکھا کرے، اور دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ذکر کیا کرے. نمبر ایک، یا اللہ مجھے یہ جو نیکی کی توفیق ملی ہے نا، یا اللہ یہ آپ کے فضل سے ملی ہے. نیکی کی توفیق کیسے ملی ہے؟ آپ کے فضل سے ملی ہے. جس طریقے سے میں نے اور آپ نے عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہم نے اس میں اعمال الحمدللہ کیے، ایسے ہی اور لوگ ہیں، ان کو بھی یہ دن ملے تھے. اللہ کا فضل میری اور آپ کی طرف متوجہ ہوا تو کچھ ٹوٹی پوٹی نیکی ہم نے کر لی، کچھ ٹوٹی پوٹی نیکیاں ہم نے کر لی. یہ قربانی کے ایام آئے، بہت ایسے ساتھی بھی ہیں کہ تنگ دست ہیں، لے کر انتظام کر کچھ ایک قربانی کا انتظام کر لیا. کیا اللہ کی ان کی ویلیو ہوگی؟ ہاں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کے پاس نوٹوں کے، مال کے، اموال کے، کہ ہم آپ سوچ ہی سکتے. توفیق ہی نہیں ہوئی. یہ جو نیکی کی توفیق ملتی ہے نا، یہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں.
ہماری یہ بعض لوگ یہ جملے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان سے پوچھا جاتا ہے جی بھائی کیا ہوا قربانی کا مسئلہ، ہوئی قربانی، ہم تو باپ دادا کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، ہماری یہ تو بھائی ہر سال ہی ہوتی ہے. یہ فوراً جملہ یہ کو بھائی اللہ نے توفیق دے دی، اللہ پاک نے انتظام فرما دیا اور اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا موقع دے دیا، ہم نے یہ قربانی کر لی، ہم نے روزے رکھ لی، ہم راتوں کو جاگ لی ہے، ہم نے کچھ دعائیں مانگ لی، ہم نے کچھ تلاوت کر لی، یہ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بنی آدم کے قلوب ہیں نا، یہ دل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اب جو 2 انگلیاں ہماری انگلیوں کی طرح نہیں ہیں، اللہ کی شان کے جیسے لائق ہے. فرمائی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. یقلب کیف یشاء، جیسے چاہتے اللہ اس کو پلٹ دیتے ہیں. ایک آدمی، ہم نے ایسے صحابہ کے بارے میں واقعات نہیں سنے جو شدید ترین حضور سے نفرت کرنے والے، ایسا لمحہ آیا کہ اللہ نے ان کے دل کو ایسا پلٹا کہ اتنی محبت جتنی اللہ کے نبی سے اب کسی سے نہیں ہے. 1 منٹ میں اللہ پاک پلٹا پھیر دیتے ہیں. بعض لوگ بہت زیادہ نیک نمازی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ بچائے وہ دین اسلام پر اشکال کرنے لگ جاتے ہیں، اعتراض کرنے جاتے ہیں. ایسا بھائی نماز ہی کیا ہے اور روزہ کیا ہوتا ہے جی، اور یہ قربانی کیا ہے، وہ ٹھنڈے پانی کے کولر لگوا دو، وہ یتیم بیواؤں کی شادی کروا دو، اور جو مسجدوں میں پنکھے لگوا دو، یہ قربانی کر کے کیا ملے گا؟ یہ قربانی یہ وہ لوگ تھے کہ جو اہل اللہ تھے اور ایسا پلٹے، اللہ نے پلٹا دے دیا. اور وہ آدمی جس کو نماز روزے کی کوئی فکر نہیں تھی، اللہ کا نظام چلتا ہے، ایسا پلٹا کھاتا آدمی کہ وہ پھر مسجد اور سجدے میں اس کی حرم میں موت آ جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو یہ کہاں سے نظام چلتا ہے؟ یہ کسی دکان فیکٹری سے نظام، میرے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کا نظام چلتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار آدمی تھا. اس آدمی کا انتقال ہوا. پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں کئی 100 سال عمر ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال عمر ہوتی تھی. 500 سال اس نے اپنی زندگی کے اللہ کے یہاں وقف کر دیے، خوب عبادت کی. 500 سال عبادت کرنا، یہاں 5 منٹ کی نماز مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. 500 سال اس نے عبادت کی. اچھا جی، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، اللہ تبارک و تعالی نے کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی اس کو ہمارے فضل سے جنت میں لے جاؤ. ہمارے فضل سے کہاں لے جاؤ؟ جنت. 500 سال عبادت کی ہے. تو وہ رک گیا، کہنے لگا نہ اللہ آپ کے فضل سے نہیں، میں نے 500 سال محنت کی ہے. 500 سال کیا ہے؟ میں نے عبادت کی ہے، آپ کے فضل سے نہیں. میرے اعمال ہیں، میں نے نیکیاں کی ہیں، میں نے عبادت کی ہے. اس عبادت کے بلبوتے پہ اللہ مجھے جنت میں بھیجے، اپنے فضل سے نہ بھیجے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا. فرمایا کہ اگر میرا فضل تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا، میں تجھے اس قابل ہی نہ بناتا تو میری عبادت کرتا، تو کیا تو یہ 500 سال عبادت کر سکتا تھا؟ یہ دل میں بات بھی ڈلتی ہے نہیں ڈلتی ہے؟ بھائی میں آپ مارکیٹ گئے، گوشت کی دکان پہ جانا ہے، ہم نے ساری لائن سے گوشت کی دکانیں ہیں، یہ اس دکان پہ کیوں گیا میں؟ یہ کس نے ڈالا دل میں؟ یہ اللہ ڈالتے ہیں نا، اللہ ڈالتے ہیں نا. کوئی بھی کام کر لینے سے پہلے وہ آدمی ایک دم نہیں کر لیتا، پہلے دماغ میں دل میں آتا ہے. یہ دل دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ ڈالتے ہیں نا. تو فرمایا کہ یہ ہمارا ہی فضل متوجہ ہوا تھا جو ہم نے تجھے اس کام کی طرف متوجہ کر دیا. ہم نہ کرتے تو نہ کرتا، ہمارا فضل متوجہ نہ ہوتا تو نہ ہوتا. اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ، اب اس کو جہنم میں داخل کر دو. وہ کہنے لگا یا اللہ اپنے فضل سے تو جنت میں داخل کر دے بس. واقعی اگر تو نہ ڈالتا ہے دل میں تو میں کہاں نیکی کرتا. اگر اللہ ہمارے دل میں نہ ڈالتے تو ہم قربانی کہاں کرتے، ہم کہاں یہ روزے رکھتے، ہم کہاں راتوں کو جاگتے، ہم کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رودوں کے دعائیں مانگتے. تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ جب بھی آدمی کسی نیکی کو کر کے فارغ ہو جائے نا، یا اللہ یہ تو آپ کا فضل ہوا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ پھون پھاں جو ہوتی ہے نا آدمی کے، ہم ایسے اور ویسے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ایک تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، آدمی کی ساری اندر کی توانائی نکل جاتی ہے، آدمی کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اللہ آپ کے فضل سے ہوا. ایک چیز چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ جب بھی کسی نیک عمل سے آدمی فارغ ہو جائے نا، تو فوراً اس عمل کے قبولیت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے.
ایک عمل کی توفیق ملنا یہ اللہ کی ایک الگ نعمت ہے. مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں نماز پڑھوں، یہ اللہ کی ایک الگ نعمت ہے. وہ نماز قبول ہو جائے یہ اللہ کا ایک اور انعام ہے. تو عمل کر لینے کے بعد یہ کہنا یہ اللہ آپ کی توفیق سے ہوا، یہ ایک دعا ہے. دوسری دعا کیا ہے؟ یا اللہ اس عمل کو آپ قبول فرما لیجئے، یہ ایک الگ مزید ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوگا. قربانی سے فارغ، ہم جو قربانی سے فارغ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قربانی کے جانور پہ خود چھری چلائی ہوگی، ایسا ہی ہے نا. قربانی کے جانور پہ چھری چلانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ایک دعا پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. ہو گیا، چھری چلا دی. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ اس کو کیا کر لیجئے؟ قبول فرما لیجئے. کیا فرما لیجئے؟ قبول فرما لیجئے میری طرف سے، اور ایسے قبول فرمائیے گا جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے خلیل تھے، جو خلیل اللہ تھے، یا اللہ جیسے آپ نے ان کی طرف سے قربانی قبول فرمائی تھی نا، یا اللہ اس درجے کی قربانی یا اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے گا، آپ اس کو قبول فرما لیجئے گا. بس جب بھی نیک عمل کر کے فارغ ہو جائیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی آدمی دعا مانگے. میری نیکی جب مجھے فائدہ پہنچائے گی جب وہ اللہ کی یہاں قبول ہوگی، اور جب اللہ کی یہاں قبول نہ ہوئی نا، اللہ کی یہاں قبول نہ ہوئی تو پھر سب ضائع ہے، سب ضائع ہے. ہماری نیکیوں کی کیا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا ہم نے بہت کچھ کر دیا، ہم نے بہت کچھ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس، اس کی پاکی، اس کی عبادت کو کرنے کے لیے اللہ کے ہاں فرشتے موجود ہیں. اللہ کے ہاں، اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادت میں اپنے لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے فائدہ ہو جائے. بغداد کا ایک بادشاہ تھا نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھی ہے، فرمایا کہ بغداد کا ایک بادشاہ تھا. تو اس بادشاہ کے پاس رعایا آتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں کہ جی بادشاہ سلامت کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ہدیہ لے جائیں. لوگ مختلف قسم کے ہدیے لے کر آتے تھے. تو ایک کسی پسماندہ علاقے سے ایک آدمی اپنے علاقے کا، اپنے شہر کا، وہاں کا، اپنے دیہات کا، اس نے ایک مٹکے کے اندر میٹھا پانی جمع کیا. کیا جمع کیا؟ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، میٹھا پانی، صاف ستھرا پانی مل جائے، بڑی نعمت ہے. اس نے سمجھا کہ چلو جی یہ بادشاہ کو کہاں نصیب ہوگا، یہ تو ہم دیہات والوں کو یہ چیز نصیب ہوئی ہے بھائی. اچھا جی، اس نے وہ مٹکے کے اندر وہ پانی کو جمع کیا، بڑا صاف ستھرا کر کے اس کو اس نے پیک کیا، اور پیک کر لینے کے بعد جو ہے نا وہ بادشاہ کی طرف سفر کیا. او میلوں کا سفر کر کے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، وزراء سے ملا، اور کہ بھئی میں نے جو ہے نا بادشاہ سے ملنا ہے. بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا. بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے ملاقات کا بڑا جو ہے نا وہ ہمیں شوق تھا، اور آج ہمیں یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کے لیے یہ مٹکے کے اندر میں اپنے یہاں کا بڑا خاص پانی لایا ہوں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا پانی، آپ نے ایسا پانی نہیں دیکھا ہوگا، یہ ہمارے یہاں کا بڑا خاص پانی ہے، اور یہ ہے وہ ہے. بادشاہ نے کہا اچھا جی، بڑا اس کو طریقے سے لے کر اس کو بھائی رکھا، اس کو انعام دیا کہ تمہارا بہت شکریہ، واقعہ بھائی ایسا پانی ہمارے پاس نہیں تھا. جاتے وقت جو ہے نا اپنے اس وزراء میں سے وزیر سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو آگے تک رخصت کرو، اور وہ جو ہماری یہ دجلہ کا جو سمندر اور نہر بہہ رہی ہے نا، ذرا اس کے پاس سے لے کر جانا. اب جب وہ آدمی جو دیہاتی آیا تھا، جب وہ رخصت ہوا نا، اور جب اس سمندر کے پاس سے اس کو رخصت کیا تو وہ دیکھا، اس نے حیران ہو گیا. کہا کہ جس بادشاہ کے پاس میں مٹکا بھر پانی لے کر آیا، اور میں نے کہا یہ بڑا قیمتی پانی ہے، بادشاہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اس بادشاہ کے پاس سے پوری نہر اور سمندر بہہ رہا ہے اس کا، بھائی بادشاہ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ان قربانیوں کی، ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. اس آدمی کو جو بادشاہ کے پاس گیا، اس کو کیا ہوا؟ اس کا نفع ملا، اور بادشاہ نے اس کو اشرفیاں دے دی. تو ہم تو اللہ کے ہاں اس لیے اپنی عبادات کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ ایسا نہیں کہ آپ کو ان عبادات کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے بندوں کی عبادت چاہیے، نہیں یا اللہ ہمیں عبادت کر کے فائدہ مل جاتا ہے، ہم تو آپ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور یہ بھی بتا دیں، پتہ نہیں کون سا عمل ایسا ہو جو اللہ کی ہاں قبول ہو جائے اور میری آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ فلاں عمل میں ہم نے اتنی مشقت اٹھائی، فلاں عمل میں ہم نے اتنی محنت کی، فلاں عمل کو نیکی کرنے میں ہم نے اتنا پیسہ لگایا، اور ممکن ہے کہ اللہ کی یہاں وہ عمل قبول نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ عمل جس کے بارے میں میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، اللہ اس پہ ہماری ایک مغفرت کے فیصلے فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چناؤ ہے نا، کس عمل کو اللہ پاک چنتے ہیں اور کس عمل پہ اللہ پاک نے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آدمی لاکھوں روپے کی قربانی کر دے،
اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور ایک آدمی بڑی محنت سے، وہ ہماری یہاں بیسیاں ڈلتی ہیں، کمیٹیاں ڈلتی ہیں، ڈال ڈول کے جوڑ کر ایک چھوٹا سا بکرا لے آیا، ممکن ہے اللہ اس بیچارے کی قربانی کو قبول فرما لے. یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے نا. اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے کہ تم کتنے خوبصورت ہو. اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے کہ تمہارے جسم کی ڈل ڈول کیسی ہے. وَلَكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تم نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تم نے کتنی محبت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تم نے کتنے توجہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تمہارا مقصد اور تمہاری نیت کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی تھی. ہارون رشید کی بیوی تھی، کیا نام تھا؟ ملکہ زبیدہ. ملکہ زبیدہ ان کا نام تھا. اگر کوئی ساتھی عمرے پہ حج پہ گیا ہو نا، تو آج بھی دیکھتے ہوں گے کہ عرفات کے میدان میں ایک نا نہر جاتی ہے. اب تو خیر وہ خشک ہو گئی وہ ابھی بھی، لیکن اس کا وہ جگہ اس کو وہ بنی ہوئی ہے، جس جگہ وہ نہر بہتی تھی، جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں. نہر زبیدہ کے نام سے وہ آج بھی مشہور ہے نا. تو اس کی تاریخ کبھی آدمی پڑھے نا، تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ ملکہ زبیدہ سے یہ کہا گیا کہ جی حجاج اکرام دور دراز علاقوں سے پیدل اونٹوں پہ اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر گرمی میں، سردی میں، موسموں کی مختلف حالات ہوتی ہے، سفر کر کے یہاں تک آتے ہیں. تو ان کے لیے ایک بڑی جو دقت ہوتی ہے وہ ان کو پانی میسر نہیں ہوتا. ایک آدمی 18 لیٹر کی بوتل لے کر ذرا یہاں تک اسٹاپ تک تو جائے. اب وہ لوگ اپنے جانوروں پر، اپنے اوپر پانی کے جو نا مشکیزیں اٹھا کے جاتے ہیں، پھر پانی ختم ہو جاتا ہے، پینے کا الگ مسئلہ، پھر طہارت حاصل کرنے کا الگ مسئلہ، پھر حج کے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، پھر تو نمازیں تو ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ایک الگ مسئلہ، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اچھا یہ مسئلہ ہے. حکم یہ دیا کہ بھئی جاؤ اور جا کے جو نا اپنے جو وزراء اور مشیر تھے ان سے، ہارون رشید سے کہا گیا. ہارون رشید نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ نے جو کرنا کروائیں. تو کہا کہ بھی مزدوروں کو جمع کیا جائے. کہا کہ یہاں سے لے کر وہ آگے تک، وہ جو نا حاجیوں کے جہاں تک گزر ہوتا ہے، وہ عرفات تک تم نے پوری ایک نہر کھودنی ہے. اس نہر کے اندر جو ہے وہ پانی کو بہانا ہے تاکہ جو ہے نا وہ حاجیوں کو کیا ہو جائے، فائدہ ہو جائے. بہرحال جی جب وہ نہر کھودی گئی، لمبا ٹائم لگا. نہر کھودنے کے بعد جب جو ہے وہ اس کی جو جتنی لاگت آئی، سارا حساب و کتاب اس کا تیار کیا گیا، ملکہ زبیدہ کے سامنے رکھا گیا کہ جی یہ اتنی لاگت آئی ہے. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ترکت الحساب لیوم الحساب، میں اس آج دنیا کے حساب کو آخرت کے حساب کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. میرے سامنے بھی نہیں لاؤ کتنا ہے، جاؤ بھائی ٹھیک ہے، جتنا ہو گیا لے لو بھائی، یہ خزانے سے لے لو، بیت المال سے لے لو، مجھے اس کا حساب و کتاب نہ دو. اچھا جی. ملکہ زبیدہ نے، اچھا ملکہ زبیدہ کے ہاں نیک خاتون تھی. انسان اگر کتابوں میں ان کی تاریخ کو پڑھے تو ان کا جو محل تھا، اس محل کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 300 حافظات ایسی ہوتی تھیں جو محل کے مختلف جو حصوں میں بیٹھ کر صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اور شفٹیں لگتی تھیں. 100 حافظات آئیں، ان کا وقت ختم ہوا، پھر اگلی 100 آئیں، پھر اگلی 100 آئیں. روزانہ کی بنیاد پہ 324 گھنٹے کے اندر 300 حافظات ہوتی تھیں، اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی. کیا یہاں تو ہمارے یہاں گھروں میں موبائل فون بج رہے ہوتے ہیں، ٹی وی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور نہ کچھ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہماری اپنی زبانوں سے کیا کچھ نکل رہا ہوتا ہے. تو صرف قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو ہے نا 300 حافظات رکھی تھی. بہرحال ملکہ زبیدہ نے زندگی گزاری، اللہ کی بارگاہ میں چلی گئیں. اللہ کی بارگاہ میں گئیں تو خواب میں کسی کو زیارت ہو گئی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی زیارت ہو جاتی ہیں. تو زیارت ہوئی کہ جی بھائی، کسی نے پوچھا ہاں بھی ملکہ زبیدہ آپ نے تو بڑے نیک کام کیے ہیں بھائی، آپ کے یہاں تو حافظات کی لائن لگی تھی، آپ تو للہ فی اللہ، آپ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی. اور سب سے بڑا آپ کا جو کارنامہ تھا، وہ کارنامہ کیا تھا؟ آپ نے حجاج جو حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، ان کا ایک جو بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے یہاں پانی کی بڑی پرابلم ہوتی تھی، آپ نے ان کے لیے نہر کھدوائی تھی. یقیناً اللہ کے ہاں آپ کی اس عمل کی وجہ سے کیا ہو گئی ہوگی؟ مغفرت ہو گئی ہوگی. ملکہ زبیدہ نے بھی عجیب جواب دیا. میں نہ، میں جب اللہ کی بارگاہ میں گئی نا، اور مجھے بھی یہ تھا کہ میرا یہ ایک عمل انشاءاللہ ایسا ہے اللہ کی یہاں بس اس پہ میری مغفرت ہو جائے گی. جیسے ہمیں بھی ہوتا ہے نا، جو ہم نے فلاں کام کیا ہے، ہم نے وہ جو حج کیا ہے نا، بس وہ مغفرت ہو گئی. ہم نے فلانے کی مدد کی ہے، اس کے کرائے کے مکان میں رہتا تھا، 1 مہینے کا کرایہ دیا، بس پہ تو جنتی ہو گیا.
یہ تو اللہ کی آئے نا کہ اللہ نے کیا قبول کرنا ہے. آدمی چل رہا ہو راستے سے ایک تکلیف دہ چیز اٹھا کر رکھ دی, کیا پتہ اللہ کے یہ قبول ہو جائے, اللہ کے یہ قبول ہو جائے. ایک کسی پیاسے کو پانی کا گلاس پلا دیا, اللہ شاید اس پہ مغفرت کر دے, اور وہ دسترخوان کے دسترخوان بیچارے شاید اس پہ مغفرت نہ ہو رہی ہو. یہ تو اللہ کا نظام ہے نا. اس لیے ہر نیکی کے کام کو بڑی توجہ بڑی اہتمام سے کرنا چاہیے. کبھی کسی نیکی کے کام کو آدمی حقیر نہ سمجھے, یہ تو نیکی کا کام, یہ کوئی کام ہے, یہ کوئی کام کیا ہے. اصل کام تو یہ ہے جس میں صحیح محنت لگے, صحیح پیسہ لگے. تو بہرحال ملک زبید نے کہا کہ میرا بھی گمان یہی تھا کہ میری مغفرت اس پہ ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں گئی, ہاں بھائی کیا کر کے لائی ہو؟ اللہ میں نے یہ نہر کھدوائی ہے. اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم نے کیا کیا اس میں, تم نے تو صرف حکم دیا, وہ معماروں نے وہ جو مزدوروں نے وہ نہر کھدوا دی اور معاملات ہو گئے, اور تمہارے اپنے پاس سے کون سے گیا؟ بیت المال سے گیا. تم نے کیا کیا؟ تم نے تو زبان ہلائی تھی نا, تم نے تو. اب اللہ کے آگے کون بول سکتا ہے؟ آدمی لاجواب ہو جاتا ہے. حقیقت ایسے ہی ہے بالکل کہ اللہ اب کیا ہوگا. نے کہا ہاں تمہاری ایک ادا ہمیں بڑی پسند آئی ہے, ایک ادا. اب وہ ادا کیا تھی؟ وہ ادا یہ تھی کہ جب ایک موقع پہ تم کھانا کھا رہی تھی, کیا کھا رہی تھی؟ تم کھانا کھا رہی تھی, تم نے لقمہ بنایا اور اپنے منہ میں رکھنے لگی تو ہمارا نام لیا گیا, اذان ہوئی, اور اذان ہو رہی تھی, تمہارا جو دوپٹہ تھا وہ سر سے تھوڑا سا سرکا ہوا تھا. تم نے اس لقمے کو نیچے رکھا اور کہا نہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, پہلے اس کا ادب اور احترام ہو جائے. تم نے اپنے دوپٹے کو آگے کیا. ہمیں تمہاری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج ہم تمہاری اس پر مغفرت فرما دیتے ہیں, اس پر مغفرت فرما دیتے ہیں. تو بھائیوں, اللہ کی یہاں کون سا سجدہ قبول ہو جائے نا, کس زمین پر ہم نے سجدہ کیا ہو, کس کیفیت میں سجدہ کیا ہو, کیا پتہ وہ سجدہ ایسا قبول ہو جائے اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے. اصل تو یہ کہ آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے نا, اور وہ کسی طریقے سے بھی حل ہو جائے. لیکن آدمی ہر عمل کو اس نیت اور اس نگاہ سے کرے نا کہ ممکن ہے کہ یہی میری آخرت کی نجات کا ذریعہ ہو, ممکن ہے اللہ میری اس عمل کی وجہ سے میری قبر کے مسئلے کو حل فرما دے. اور اس پہ بھی ڈرنا چاہیے. کوئی آدمی میری آپ کی نگاہ میں چھوٹا سا جرم ہوتا ہے, چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے, اور اللہ کی یہاں اس پہ بڑی پکڑ ہو جاتی ہے, اللہ کی یہاں بڑی پکڑ ہو جاتی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں, ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں, اللہ کی پھر اس پہ پکڑ بھی ہو جاتی ہے. تو لہذا چھوٹی سی چھوٹی نیکی, یہ لفظ چھوٹی سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی. وہ نیکی جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, بڑے اہتمام سے بڑے توجہ کے ساتھ اور اپنی مغفرت کی یقین اور امید لگاتے ہوئے اس نیکی کو آدمی کو کرنا چاہیے. اور کوئی چھوٹا سا گناہ بھی ہو نا, چھوٹا سا انگارہ, چھوٹا ہی ہو بڑا, انگارہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ جو چھوٹا سا گناہ بھی ہونا آدمی سے, اس پہ کیا ہوتا ہے, یہ تو سبھی کر رہے ہیں, سب کے کر لینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا, سب کے کر لینے سے وہ گناہ نیکی نہیں بن جاتی. تو کبھی بھی چھوٹے سے گناہ, کسی گناہ کو چھوٹا معمولی نہ سمجھے. ممکن ہے کہ اسی پر پکڑ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی پر ہم پر جو ہے وہ عذاب مسلط کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.